خان 10 لاکھ ڈالر کی وصولیابی کے بعد بہت زیادہ پراعتماد نظر آنے لگا تھا۔ وہ چالاک اور ذہین نوجوان تھا۔ یہ حقیقت تھی کہ اس کی اپنی صلاحیتیں حالات کے ہاتھوں دبی ہوئی تھی۔ ہر چند کے بادشاہ خان نے اس کا اعتماد بحال کرنے کے لیے یہ ڈرامہ کیا تھا، لیکن اس ڈرامے نے بادشاہ خان کو وہی سب کچھ دیا جس کا وہ متوقع تھا، یعنی نعمان خان اپنی کارکردگی میں پراعتماد ہو گیا تھا اور اب اس نے اپنے طور پر بھی ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیے تھے۔ چنانچہ بادشاہ خان یا اس کی گروہ کے دوسرے افراد کو اس کاروبار کے بارے میں معلوم نہیں ہو سکا اور نعمان خان نے ایک غیر ملکی سے کافی بڑی مقدار میں ہیروئن کا سودا کیا۔ غیر ملکی کے پاس ہیروئن موجود تو تھی، لیکن وہ یہاں کام کرنے والی پارٹیوں سے فراڈ کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے ہیروئن کی بڑی مقدار ایک مخصوص جگہ چھپا کر رکھی اور نقلی ہیروئن پارٹیوں کو دکھاتا رہا۔ پھر اس نے یہ ہیروئن نعمان خان کے ہاتھ فروخت کر دی اور یہ سوچ کر مطمئن ہو گیا کہ وہ نعمان کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا۔ پھر ایک دوسری پارٹی سے سودا کیا اور ہیروئن کو کچھ کم داموں میں اس کے ہاتھوں فروخت کر دیا، لیکن جب اس نے اصلی ہیروئن کا ذخیرہ استعمال کرنا چاہا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا اور عین اسی جگہ نعمان خان اس کے آدمی نے چھاپا مار کر اسے گرفتار کر لیا۔ پھر وہ سلوک کیا کہ غیر ملکی کے لیے اپنی زندگی بچانا مشکل ہو گئی۔ اس نے وہ تمام رقم نعمان خان کو واپس کر دی جو ہیروئن کے سلسلے میں وصول کی تھی اور وہاں سے نکل جانے کی اجازت حاصل کی۔ گویا لاکھوں ڈالر کی ہیروئن نعمان خان کے ہاتھ مفت لگ گئی اور اس کی رقم بھی اسے واپس مل گئی۔ نعمان خان نے انتہائی دلیری سے یہ سارا کام کیا تھا اور اس غیر ملکی کو واپس ایئرپورٹ چھوڑتے وقت کہا تھا کہ وہ انتظار کرے گا جب بھی اسے اس بات کی جرت ہو سکے کہ وہ واپس آ کر نعمان خان سے اپنی رقم وصول کر لے تو نعمان خان اس کا استقبال کرنے کو تیار ہوگا۔ اور غیر ملکی اسمگلر خاموشی سے چلا گیا تھا۔ اس کا جو حشر ہوا تھا اس سے اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ بینکاک میں اس شخص کے مقابلہ کرنا ناممکن ہوگا۔ ہاں، یورپ کی بات دوسری تھی، وہاں وہ نعمان خان سے نمٹ سکتا تھا۔ بہر طور نعمان خان کے ہاتھ یہ ہیروئن لگ گئی، چنانچہ اب اس نے اس کی فروخت کے انتظامات شروع کر دیے۔ ہیروئن کو مختلف جگہوں پر پھیلا کر وہ زیادہ دولت حاصل کر سکتا تھا، لیکن اس کی خواہش تھی کہ کسی ایک پارٹی سے سودا کر لیا جائے اور اس سلسلے میں اس نے فالکر اور کیتھرو سے بات چیت کی۔ کیتھرو نے یہ ساری صورتحال بادشاہ خان کو بتا دی تو وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے پرمسرت انداز میں کہا، مسٹر کیتھرو، نعمان میرا بھتیجا ہے۔ در حقیقت وہ بینکاک میں اجنبی ہے اور اس لائن سے ناواقف ہے۔ جب وہ عمل کی دنیا میں پورے طور پر نمودار ہوگا تو پھر دیکھنے والے دیکھتے رہ جائیں گے کہ یہ کون شیر میدان میں آ گیا ہے، تم تو بس تماشا دیکھتے رہو۔ وہ تو ٹھیک ہے جناب، لیکن اب اس ہیروئن کا کیا کیا جائے جسے نعمان خان فروخت کرنا چاہتے ہیں؟ انتظام کرو۔ اگر اسے منشیات کی سپلائی کے اڈوں پر فروخت کرنا چاہو تو ٹھیک، ورنہ جو لوگ منشیات کا کاروبار کر رہے ہیں ان سے کہو کہ وہ اس ہیروئن کو خرید لیں۔ ارے ہاں، وہ گریتھا گاؤچی بہت عرصے سے روپوش ہے، کیا وہ ہمارے ہیرو کی رقم دیے بغیر بینکاک چھوڑ کر بھاگ گیا؟ سنا تھا کہ اس کے منشیات کے اڈوں پر کسی اور نے قبضہ کر لیا ہے۔ آج تک یہ نہیں پتہ چل سکا کہ وہ کون ہے۔ کچھ نام میرے کانوں میں آئے ہیں جناب، سمجھ نہیں آتا کہ وہ کون لوگ ہیں، کیتھرو نے کہا۔ کیا نام ہے مجھے بتاؤ۔ تمام اڈوں پر ایک ہی نام سے سپلائی ہو رہی ہے اور اسی نام سے منشیات کے اڈوں پر دہشت گردی بھی کی گئی تھی۔ کیا نام ہے وہ؟ بادشاہ خان نے پوچھا۔ مارلینو، کیتھرو نے جواب دیا۔ بادشاہ خان پرخیال انداز میں گردن ہلانے لگا، پھر ایک دم اچھل پڑا۔ کیا نام بتایا تم نے؟ مارلینو جناب، کیتھرو نے جواب دیا۔ بادشاہ خان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ مارلینو، کیا واقعی اس نام سے سب کچھ ہو رہا ہے؟ ہاں جناب، کیا آپ اس نام کے آدمی سے واقف ہیں؟ میں نے تو بینکاک میں پہلی بار یہ نام سنا ہے، کیتھرو نے کہا، لیکن یہ لگتا تھا کہ جیسے بادشاہ خان اس کی بات ہی نہ سن سکا ہو۔ اس کا ذہن نہ جانے کہاں کہاں بھٹک رہا تھا۔ پھر اس نے پرخیال انداز میں کہا، کیتھرو، کیا مارلینو کو کسی نے دیکھا ہے؟ میں وثوق سے نہیں کہہ سکتا جناب، اگر کسی نے اسے دیکھا ہے تو فوری طور پر اسے مجھ سے ملوانے کی کوشش کرو۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ مارلینو کس حلیے کا آدمی ہے۔ مجھے ایک شبہ ہے جس کی میں تصدیق کرنا چاہتا ہوں۔ بہت بہتر جناب، میں فوری طور پر کوشش شروع کرتا ہوں۔ ہاں، باقی سارے کام پس پوچھ ڈال دو، یہ نام میرے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے، اس کے بارے میں فوراً تفصیلات مہیا کرو۔ کیتھرو بادشاہ خان سے اجازت لے کر وہاں سے نکل آیا۔ بادشاہ خان کافی دیر تک گہری سوچ میں ڈوبا رہا، پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور ایک اندرونی کمرے میں پہنچ گیا۔ یہاں اس نے مینڈل پیس کے پاس کسی میکنزم کو دبایا تو وہاں ایک اور بڑا دروازہ نمودار ہو گیا۔ اس میں سیڑھیاں بنی ہوئی تھی، یہ سیڑھیاں گہرائی میں جاتی تھی۔ بادشاہ خان سیڑھیاں طے کرنے لگا اور چند لمحے بعد وہ ایک چھوٹے سے تہہ خانے میں تھا۔ یہ تہہ خانہ طرح طرح کی مشینوں سے آراستہ تھا۔ بادشاہ خان نے ایک اور بٹن دبایا تو اوپر نمودار ہونے والا دروازہ بند ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی تہہ خانے میں موجود ایئر کنڈیشنر چلنے لگا۔ بادشاہ خان ایک مشین کے پاس پہنچ گیا اور اس کے نیچے لگے ہوئے بٹن کو آن کرنے لگا۔
چھوٹے سے تہخانے میں رکھی ہوئی مشینوں میں سرخ روشنی دوڑ گئی، پھر ننھے منھے بلب جلنے بجھنے لگے۔ بادشاہ خان چند لمحے انتظار کرتا رہا، پھر اس نے ایک مشین کے سامنے والے حصے میں ہاتھ ڈال کر ایک ریسیور نکالا اور اسے اپنے سامنے رکھ کر نزدیک پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر ہوا کا شور سنائی دیتا رہا اور پھر کچھ سبز بلب روشن ہو گئے۔ بادشاہ خان نے ریسیور اپنے سامنے سرکایا اور آہستہ سے بولا، نمبر 2، نمبر 2، نمبر 2، مسٹر بریٹو، کیا آپ موجود ہیں؟ ہیلو ہیلو، نمبر 2، مسٹر بریٹو۔ چند لمحوں تک کوئی آواز نہ آئی، پھر ایک ہلکی سی آواز ریسیور سے ابھری، ہیلو مسٹر 2، براہ کرم چند لمحے انتظار کیجیے، ڈاکٹر بریٹو کو اطلاع دی جا رہی ہے، وہ اوپر موجود ہے، انہیں یہاں پہنچنے میں چند لمحے لگیں گے، جلدی کرو جلدی کرو، میں زیادہ دیر انتظار نہیں کر سکتا، بادشاہ خان نے کہا اور انتظار کرنے لگا۔ ریسیور پر ہوا کی لہروں کا شور بدستور سنائی دے رہا تھا، پھر چند سیکنڈ بعد ڈاکٹر بریٹو کی آواز ابھری، ہیلو ڈاکٹر بریٹو بول رہا ہوں۔ بادشاہ خان، کیسے مزاج ہے بادشاہ خان؟ ٹھیک ہو تم ٹھیک ہو ڈاکٹر بریٹو؟ یقیناً تمہارا شکریہ، وہاں کے حالات سناؤ، ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں؟ یہ گفتگو اس وقت نہیں ہو سکتی ڈاکٹر بریٹو، ویسے تمہیں آئی بی کی خیریت کی اطلاع دی جا سکتی ہے، بالکل ٹھیک ہے اور نعمان خان کے ساتھ پرسکون انداز میں رہ رہی ہے، نعمان خان نے بھی اپنا کاروبار شروع کر دیا ہے، وہ ٹھیک ہے، میرا خیال ہے کہ ان الفاظ کے ساتھ اس موضوع پر گفتگو ختم۔ اب مجھے تم سے خاص بات کرنی ہے۔ خیریت؟ خیریت کیا بات ہے؟ مسٹر بریٹو نے پوچھا۔ میں ایک نام تمہارے سامنے دہرا رہا ہوں، کیا یہ نام تمہارے ذہن میں محفوظ ہے؟ کون سا نام؟ ڈاکٹر بریٹو نے سوال کیا۔ مارلینو۔ مارلینو، ڈاکٹر بریٹو نے دہرایا اور چند لمحات خاموش رہنے کے بعد بولا، ہاں میرا خیال ہے یہ نام مجھے یاد ہے، یہ وہی شخص تو نہیں جس نے ایک بار ہمارے درمیان مداخلت کی تھی اور اس کے نتیجے میں اسے سزا دی گئی تھی، پھر ڈاکٹر ہینڈرک سے بہت کچھ لے کر وہ وہاں سے فرار ہو گیا۔ ہاں میں اسی مارلینو کی بات کر رہا ہوں۔ کیا تمہیں علم ہے کہ وہ شخص فرار ہو کر کہاں گیا تھا یا اس کے بارے میں کوئی اور اطلاع ملی یا نہیں؟ میرا خیال ہے ہم ہینڈرک سے ہی دریافت کر سکتے ہیں، مگر بات کیا ہے؟ ڈاکٹر بریٹو نے پوچھا۔ میرا خیال ہے تم بینکاک کا سفر کرو، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، کوئی خاص بات ضرور ہے۔ بادشاہ خان، تمہارا لہجہ کچھ الجھا سا ہے، تمہیں خوفزدہ تو نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ پہاڑوں کے لوگ خوف کے نام سے آشنا نہیں ہوتے، بہر تو تمہاری آواز میں تشویش کا عنصر موجود ہے، کوئی خاص بات ہوئی ہے کیا؟ والینوں کا نام ایک عجیب سے انداز میں سامنے آیا ہے، مجھے بہت جلد تفصیلات معلوم ہو جائیں گی، فی الحال تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تم یہاں پہنچ جاؤ۔ ٹھیک ہے، میں دو تین دن کے اندر بینکاک پہنچ جاؤں گا۔ کیا تم ہینڈرک سے بھی رابطہ قائم کرو گے؟ یقینی طور پر، کیونکہ میں اس صورتحال سے خاصا حیران ہوں، جب تک اس طرف سے مطمئن نہیں ہو جاتا سکون سے نہیں بیٹھ سکتا۔ ویسے یہ کریمر کہاں ہے آج کل؟ بادشاہ خان نے پوچھا۔ کریمر شاید ہانگ کانگ میں ہے، تھوڑے دن پہلے ہانگ کانگ سے اطلاع ملی تھی کہ وہ وہاں الیکٹرک فیلڈ کنٹرول کر رہا ہے۔ اوہ اچھا ٹھیک ہے، میں کریمر سے بھی رابطہ قائم کروں گا اور ہینڈرک سے بھی، ہمیں اس شخص کے متعلق مکمل معلومات درکار ہیں۔ ویسے کریمر اپنے پوائنٹ پر ملے گا نا؟ یقیناً، ہانگ کانگ میں اس نے سب سے پہلے اپنا پوائنٹ قائم کیا ہوگا۔ اوکے ڈاکٹر بریٹو، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، خدا حافظ، بادشاہ خان نے کہا اور دوسری طرف سے آواز آنا بند ہو گئی۔ بادشاہ خان نے سارے بٹن آف کیے اور پھر اسی مشین پر کسی دوسرے نمبر کو سیٹ کرنے لگا۔ اس بار بادشاہ خان نے ڈاکٹر ہینڈرک کو طلب کیا تھا۔ ڈاکٹر ہینڈرک شاید اپنے پوائنٹ پر موجود تھا کیونکہ اس سے فوراً رابطہ قائم ہو گیا۔ بادشاہ خان کی آواز پہچان کر دلچسپی سے بولا، بہت دنوں بعد یاد کیا، کوئی خاص بات ہے بادشاہ خان؟ تمہارے پہاڑ تو خیریت سے ہیں؟ میں اس وقت ذرا بھی ظریفانہ گفتگو نہیں کروں گا کیونکہ صورتحال بڑی تشویشناک ہے، تمہارا لگایا ہوا پودا رنگ لا رہا ہے اور اس کا زہر چاروں طرف پھیل رہا ہے۔ میں سمجھا نہیں بادشاہ خان، میں مارلینو کا نام لینا چاہتا ہوں۔ مارلینو؟ اوہ مارلینو، یہ نام تمہارے کانوں تک کیسے پہنچ گیا؟ بادشاہ خان، کیا تمہاری اس سے ملاقات ہوئی ہے؟ کیا مطلب؟ کیا اس بات کا امکان ہے کہ اس سے میری ملاقات ہو جائے؟ یقیناً، کیونکہ وہ تمہارے قرب و جوار میں ہی موجود ہے۔ کون مارلینو؟ بادشاہ خان شدت حیرت سے اچھل پڑا۔ ہاں، غالباً 2 روز پہلے کی بات ہے، مجھے اس کے بارے میں کریمر سے تفصیلات معلوم ہوئی۔ کیا تم یقین کرو کہ بادشاہ خان کے مارلینو ایک خوفناک قوت بن چکا ہے؟ کانگ ہو نامی قصبہ اس کی اپنی ملکیت ہے اور وہ وہاں ایک دیوتا کی طرح پوجا جاتا ہے۔ کانگ ہو اس کے اطراف میں مارلینو کے ہرکارے پھیلے ہوئے ہیں اور وہاں صرف مارلینو کے نام کا سکہ چلتا ہے۔ یہ بات تمہیں صرف 2 دن پہلے معلوم ہوئی ہے؟ بادشاہ خان کے لہجے میں حیرت تھی۔ ہاں، اور وہ بھی اتفاقاً کریمر کو اس کے بارے میں تفصیلات معلوم ہو گئی تھی اور چونکہ اس کا تعلق خصوصاً مجھ سے رہا ہے اس لیے کریمر نے مجھے یہ باتیں بتا دی تھی۔ کانگ ہو یہ کس طرف ہے؟ ہانگ کانگ سے تقریباً 120 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک چھوٹا سا قصبہ ہے۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ یہ وہی مارلینو جو ہمارا شکار تھا؟
اور جو تمہاری حماقت سے بہت سی قوتیں حاصل کر کے نکل بھاگا تھا۔ یقیناً یہ وہی مارلینو ہے۔ کریمر نے مجھے اس کے بارے میں بڑی تفصیل سے بتایا ہے۔ بڑی تشویش کی بات ہے، اگر وہ زندہ ہے اور یہ تمام قوتیں حاصل کر چکا ہے تو کیا وہ ہمارے لیے خطرہ نہیں بن جائے گا؟ میں خود بھی یہ سوچ رہا ہوں، لیکن وہ سب کے لیے خطرہ کیوں بنے گا؟ میرا خیال ہے وہ صرف میرا دشمن ہوگا۔ تمہارا خیال غلط ہے، کیونکہ اسے ہم سب کے ہاتھوں تکلیف پہنچی تھی اور تم نے اسے ایک عجوبہ بنانے کے لیے ہم سب کو مصیبت میں ڈال دیا۔ ان باتوں سے کوئی فائدہ نہیں بادشاہ خان۔ اگر مارلینو کو کسی طور پر خطرہ محسوس کرتے ہو، اس کی تلاش میں مصروف ہو جاؤ تاکہ اسے ختم کر دیا جائے۔ یہی کرنا پڑے گا۔ میں چاہتا ہوں فضول قسم کے ہنگامہ خیزوں سے بچ کر اپنا کام کریں۔ میں تمہیں اپنی مصروفیات کے بارے میں بتا چکا ہوں۔ اس سلسلے میں کوئی خاص اقدام نہیں کر سکا، لہٰذا وہ لوگ مجھ سے بددل ہوتے جا رہے ہیں۔ مجھے افسوس ہے، لیکن اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ جو کچھ ہو گیا ہے اس سے میں نمٹنا ہے۔ ایسا کرو کہ تم بھی بینکاک پہنچ جاؤ۔ میں نے ڈاکٹر بریٹو کو طلب کیا ہے۔ میرا خیال ہے ہانگ کانگ سے کریمر کو بھی بلا لیتا ہوں۔ ہم چاروں سوچیں گے کہ مارلینو کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے۔ تم مارلینو کے سلسلے میں ضرور سے زیادہ ہی سنجیدہ ہو گئے ہو، اس کی کوئی خاص وجہ؟ ہاں، خاص وجہ ہے۔ جب تم یہاں آؤ گے تو سب بتا دوں گا۔ فی الحال اتنا ہی اشارہ دیا جا سکتا ہے کہ مارلینو منشیات کے اسمگلر کی حیثیت سے سامنے آیا ہے اور یہاں بینکاک میں اس نے اپنے قدم جمانا شروع کر دیے ہیں۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ اگر یہ وہی مارلینو ہے تو اس کی قوتیں کہاں تک بڑھ گئی ہیں۔ ہمیں دشمن کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، میں 2-3 روز میں تمہارے پاس پہنچ رہا ہوں۔ کریمر کے بارے میں اگر تم کہو تو میں خود رابطہ قائم کر کے اسے بینکاک پہنچنے کی ہدایت کر دوں۔ ہاں، بلکہ بہتر ہوگا کہ تم کریمر کو اپنے ساتھ ہی لیتے آؤ، بادشاہ خان نے کہا اور مشین بند کر دی۔ پھر وہ اپنی سفید براق داڑھی کھجاتا ہوا تہخانے سے نکل آیا۔ اس کی بڑی بڑی زیرک آنکھوں میں الجھن کے آثار نمایاں تھے۔